وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ان دو آیات میں بلکہ سابقہ دو رکوع کے اندر قرآن کریم نے یہود و نصارہ کی شرارتوں، ضد، ہٹ دھرمی، ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ان دو آیات میں بھی یہی مضمون ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا متقی بنتے، اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم یہ چیز ان کی سیئات سے کفارہ بنا دیتے، یعنی ان کی سیئات کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ یہ اشارہ ہے کہ ان کی آخرت بن جاتی اس کی وجہ سے۔ اگلی آیت میں ان کی دنیا بھی بنتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ انجیل اور تورات کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اس کو جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، یعنی قرآن، کیونکہ یہ سارا خطاب تو اس وقت ہو رہا ہے جب قرآن اتر رہا تھا۔ تو اگر یہ تورات انجیل کو بھی قائم کریں اور قرآن کے اوپر بھی عمل کریں، کیونکہ تورات انجیل پر کامل طور پر عمل ہو ہی تب سکتا ہے جب قرآن پر بھی ایمان لائے اور قرآن کے احکام کو بھی مانیں، کیونکہ تورات و انجیل کا ایک حصہ اس بات پر مشتمل تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کے اوپر کتاب نازل ہوگی۔ تو تورات اور انجیل ان دونوں چیزوں کی پیشن گوئی کر رہی تھی اور تصدیق کر رہی تھی۔ تو اس لیے قرآن کو ماننا اصل میں تورات انجیل کو مکمل طور پر ماننا ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کریں۔ اقامت اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے تمام احکامات کو صحیح طور پر عمل میں لائیں، کوئی کمی کوتاہی نہ کریں، کوئی اس میں تغیر و تبدل و تحریف مت کریں، بلکہ جیسے احکام ہیں ان سب کو اپنے عمل میں لائیں۔ یہ ہے اقامت۔ دیکھیں جیسے کوئی ستون بناتے ہیں نا، پلر، اب پلر پر تو پوری عمارت میں قائم ہونا ہے، تو پلر کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک اینگل پر کھڑا ہو، یعنی 90 کی ڈگری پر وہ بالکل سیدھا ہو، وہ ٹیڑھا میڑھا نہ ہو بالکل بھی۔ تو اس کو کہتے ہیں اقامت، اس کو سیدھا کرنا۔ تو اقام التوراۃ والانجیل، وہ انجیل و تورات کو قائم کریں، مطلب جیسے 90 کی ڈگری پر ایسے پلر ایسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ اپنے عمل کو سیدھا کریں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ تو اگر یہ ایسا کریں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی رزق کو کھائیں گے اور ان کے پاؤں کے تلے سے بھی رزق آئے گا، یعنی مسلسل ان کو رزق ملے گا اور فراوانی کے ساتھ ملے گا۔ یہ بات اس لیے فرما دی کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اور نصارہ تھے، خاص طور پر یہود، ان لوگوں کو یہ خطرہ پڑا ہوا تھا کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارا جو یہاں رعب اور دبدبہ قائم ہے، ایک چودراہٹ قائم ہے، اور لوگ ہمارے معتقد ہیں، ہمیں ہدایہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے جو یہود تھے، خاص طور پر ان سے یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری آخرت تو ہم بنائیں گے سو بنائیں گے، تمہاری دنیا کے اندر بھی ہم فراوانی رکھیں گے۔ اور یہ وعدہ ظاہری بات ہے عمومی نہیں ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کے مال و دولت میں فراوانی ہوگی اور جو نہیں پڑھے گا تو وہ تنگ دست ہو جائے گا۔ یہ کوئی عمومی ضابطہ نہیں ہے۔ ہاں عمومی ضابطہ یہ ہے
کہ جو ایمان اور عمل صالح والا بنے گا اس کو ہم حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ اور چیز ہے، مال کی فراوانی اور چیز ہے۔ دیکھیں مال میں کمی تو ہو سکتی ہے، بہت سارے انبیاء کرام وہ بھی قسمہ پرسی میں تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بھی چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، اگر تھی بھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ صدقہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد بھی فرمایا، لیکن آپ علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں شکر ادا کروں، دوسرا وقت کا نہ کھاؤں تو صبر کروں۔ آپ علیہ ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام کے تو ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فقر اختیار کیا، اس کو اختیاری طور پر اپنایا۔ تو جیسے آپ علیہ السلام کی یہ کیفیت رہی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، مطلب ایک معمولی سی ایک ضرورت کی بنیادی چیز ہے جلانے کے لیے ایندھن، تو وہ دیا جلانے کے لیے تیل ہوتا تھا۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تیل بھی نہیں تھا جلانے کے لیے، تو فرمانے لگی اگر ہوتا تو اس کو کھا ہی نہ لیتے، کیونکہ سب سے پہلے انسان کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ کیفیت رہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں تھے آپ علیہ السلام سے؟ مطلب ایسا ہم کچھ نہیں سوچ سکتے۔ انبیاء کرام بھی ایسے گزرے ہیں کہ جو تنگ دستی میں تھے، جو ابتدائی زمانے کے حضرات صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ تنگ دستی کے اندر گئے ہیں، فراوانی تو بعد میں ہوئی ہے۔ تو مال و دولت کی کثرت کا وعدہ نہیں ہے، حیات طیبہ کا وعدہ ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح والا بنے گا اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی، اور پاکیزہ زندگی کو مال و دولت کی کثرت لازم نہیں ہے، لیکن پاکیزہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ مال و دولت سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ چیزیں خود مطلوب نہیں ہوتی، ان کے نتائج، ان کے اثرات اور ان کے فوائد وہ مطلوب ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ بس پر نہیں جاتے لاہور کہ جی مجھے اس میں تنگی ہوگی، میں یہیں گھر کے دروازے سے بیٹھوں اور جہاں جا رہا ہوں وہاں دروازے پر اتروں، یہی مقصد ہے نا۔ اصل تو یہ سہولت مقصود ہے، میں یہاں بیگ اٹھاؤں، پھر رکشے میں بیٹھوں، پھر بس اڈے پر اتروں اور پھر وہاں ٹکٹ کرواؤں اور پھر انتظار کروں کب بس چلے گی، پھر وہ ایک اجتماعی بس ہے وہ روکیں نہ روکیں، اگر روکیں گے تو پھر وہ اپنے مخصوص وقت میں چل پڑیں گے، آپ کو اسی مخصوص وقت میں واپس آنا ہوگا۔ مطلب یہ سہولتیں آپ اپنی گاڑی میں لینا چاہتے ہیں تو تبھی تو آپ نے اپنی گاڑی خریدی، لیکن اگر آپ کی گاڑی راستے میں جا کر خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹائر کا مسئلہ بن گیا، انجن کا کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ آپ کو تو مشقت وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی اس سے بھی زیادہ آ گئی، حالانکہ وہاں آپ سہولت سے چلے جاتے۔ تو چیزیں مقصود نہیں ہوتی، مقصود ان کے نفع ہیں، رضائی مقصود نہیں ہے، مقصود اس میں پرسکون نیند ہے۔ اگر آرام دہ بستر تو ہے لیکن پرسکون نیند نہیں ہے تو پھر اس رضائی کا، اس طلائی کا، اس کا فائدہ تو نہیں۔ بالکل یہی وہ چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزوں کے فوائد مطلوب ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ میں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک بندے کی جیب خالی ہے، دل مطمئن ہے، دوسرے بندے کا بینک بھی بھرا ہے، جیب بھی بھری ہے، پھر بھی پریشان ہے، تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ اس فیکٹری کا کیا فائدہ؟ اس گھر میں چیزوں کا کیا فائدہ جب گھر میں سکون نہیں، ہر چیز کاٹنے کو دوڑتی ہے، مطلب لڑائی بڑائی ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، تو وہ چیزیں کو کبھی فائدہ نہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ خود بھی گن نہیں سکتے، بندے رکھے ہوئے گننے کے لیے، لیکن عزت اتنی کہ ہے کہ باہر نہیں نکل سکتے، پاکستان میں نہیں رہ سکتے، باہر بھاگتے ہیں کیونکہ یہاں عزت نہیں ہے، یہاں لوگ ذلیل کریں گے کیونکہ حرکتیں ایسی ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس پیسے کا کیا فائدہ جب اپنوں میں آدمی نہ رہ سکے، جب چھپتا پھرے، منہ چھپاتا پھرے؟ تو روپے پیسے کی فراوانی یہ کوئی عزت نہیں ہوتی، اصل تو حیات طیبہ ہے کہ لوگ محبت کریں، دل سے محبت کریں، آپ کی چیزوں کی، آپ کے عہدے کی وجہ سے نہیں، دل سے آپ سے پیار کریں، یہ ہے حیات طیبہ۔ آپ کے پاس چیزیں نہ ہو، آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ آخرت کی لو آپ کو لگی ہوئی ہو، تو یہ ہے حیات طیبہ۔ تو بہرحال روپے پیسوں کی کثرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، حیات طیبہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے کے یہود تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وعدہ کیا تھا
کہ تم اگر یہ کر لو، ایمان لے آؤ، تو تمہیں ہم فرمانی بھی دیں گے۔ تو جو حضرات جیسے شاہ حبشہ تھے حضرت نجاشی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام اور بہت سارے حضرات جو ایمان لے آئے تھے، تو ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے فرمانی دی تھی۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی اور پاؤں کے تلے سے بھی رزق کھائیں گے، یعنی مسلسل ان کو فرمانی والا رزق ملے گا۔ لیکن مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو راہ راست پر چلنے والے ہیں، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بہت ہی برا کام کر رہے ہیں، بدعملی کے اندر مبتلا ہیں۔ اکثر ایسے ہی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو توبہ طائب ہیں اور جو اسلام کے جھنڈے تلے آ چکے ہیں، وہ یہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔